ہے نا، اللہ کے راستے میں نکل کر چند صفات پر عملی مشق کرائی جاتی ہے جن پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا، جس میں پہلا ہے ایمان، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، یعنی اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیر کے طریقوں میں 100% ناکامی، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ مطلب اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ان میں سے ایک کا بھی محتاج۔ جیسے عام طور پہ میں بولوں کہ دیکھو بھینس دودھ کے دینے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن اللہ دودھ کے دینے میں بھینس کا محتاج نہیں ہے۔ مرغی انڈے کے دینے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ انڈے کے دینے میں مرغی کا محتاج۔ یہ چیز سمجھنی ہمیں، اس چیز کو بٹھانا ہے۔ ایک رخ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اور ایک رخ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات آج محنت کر کے اتنی تو ہماری زبان پہ آ گئی، ہاں بھائی میری دکان اللہ کی محتاج، میرا کاروبار اللہ کا محتاج، میری فیکٹری اللہ کی محتاج، لیکن ابھی تک یہ بات گلے میں نہیں اتر رہی کہ اللہ میری فیکٹری کا محتاج نہیں ہے، اللہ میری دکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ میری کھیتی کا محتاج نہیں ہے۔ نہیں بھائی، بغیر دکان کے کیسے ہوگا، بغیر فیکٹری کے کیسے ہوگا؟ تو یہی تو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کہ اللہ ان میں سے کسی کا محتاج۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا، 40 دن تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، 30 سال تک فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جنگل کے اندر، صحرا کے اندر بغیر کسی سبب کے اللہ نے پالا۔ یہ اللہ اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ ہم پالنے میں کسی کے محتاج نہیں، ہم پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حوا علیہ السلام کو، ارے بھائی اللہ ہی نے تو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں ہو۔ دیکھو اسباب سنت ہیں، لیکن اسباب کا یقین شرک ہے۔ اسباب کیا ہے؟ سنت ہیں۔ ایک آدمی شادی کیے بغیر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کرے اللہ اولاد دے اولاد دے تو کیسے ہوئے گی؟ اسباب اختیار کرنا ہے، سنت ہے وہ۔ لیکن آدمی یہ سمجھے کہ اللہ محتاج ہے میاں بیوی کے ملنے کا، تو نہیں، اللہ نے تو مریم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر شوہر کے اولاد دے دی۔ خود قرآن کہتا ہے لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں کوئی فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قال کذالک ربک، یہ تو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ تھوڑی ان چیزوں کا محتاج ہے، وہ تھوڑی ان سبب کا محتاج ہے، وہ تھوڑی ان سبب کا پابند ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دلوں کا یقین صحیح کرنے کا مطلب یہ کہ اپنے دلوں کا یقین بٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، بلکہ یہ بٹھاؤ کہ اللہ ان چیزوں کا محتاج۔ پیٹ کے بھرنے میں اللہ کھانے کا محتاج نہیں، پیاس کے مٹانے میں اللہ پانی کا محتاج نہیں، تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ نیند کا محتاج نہیں، بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ دوا کا محتاج نہیں۔ یہ چیز سمجھاؤ اپنے دلوں کو، یہ ہے اصل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز میں نے حدیث پڑھ کے بتائی آپ کو۔ اب یہ حدیث سمجھو، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔
کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب تک دنیا میں تبلیغ والے قیامت تو آنے کی نہیں. میں کہا کیوں؟ بولے قیامت کو دھکیلنے والے تبلیغ والے، بولے باقی نشانیاں تو ساری کی ساری پوری ہو گئی. میں نے کہا کیوں ایسا؟ بولے اللہ میاں نے خود کہا ہے اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہا ہے، جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، بولے یہ تبلیغ والے رہیں گے تو اللہ اللہ ہوتا رہے گا، بولے اور اللہ اللہ ہوتا رہے گا تو قیامت آنے والی. تو پہلے تبلیغ والے مریں گے، بعد میں قیامت آئیں گی. یہ ہے حدیث، ہے نا. اور رائی کے دانے کے برابر ایمان اگر بچا کر لے جاؤ گے، اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. سنو، رائی کے دانے کے برابر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مولانا احتشام صاحب نے اپنی کتاب میں پستی کے واحد علاج میں لکھا کہ آدمی برائی کو دیکھ کر اس کے برا ہونے کا خیال دل میں بھی نہ لاوے تو اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں. میں تم کو کتاب کھول کے بتاؤں، فضائل اعمال میں لکھا پستی کے واحد علاج میں. ایمان کی سرحد ہی ختم ہو گئی. رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اللہ کے نبی نے کہا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ کہ آدمی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو دل سے اس کو برا سمجھے. یاد رہے گی انشاءاللہ. اب اس کو زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو، ایمان کے واقعات کو خوب پڑھنا، خوب سننا. ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ظاہر کے خلاف کیسی مدد کی. حضرت جی فرماتے تھے اللہ نے صحابہ کو 2 قسم کی روزی دی، ایک تو ظاہر کے خلاف، ایک گمان کے خلاف. ایک تو ظاہر کے خلاف، ایک گمان کے خلاف. اللہ نے اپنے صحابہ کی مدد کی. اس کو پڑھو، ان کے واقعات کو حلقوں میں بیٹھ کر خوب پڑھو، ایمان کے فضائل کو خوب پڑھو. کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے یوں کہا کہ میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، میں پڑوس میں جا رہی ہوں آگ لینے، تم ذرا آٹے کا خیال رکھنا کہیں بکری کھا نہ جائیں. اور یہ کہہ کر بیوی بازو میں گئی آگ لینے، ہے نا. اور پیچھے ایک سائل آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حبیب اجمی نے وہ آٹا اٹھا کے اس کو دے دیا اور وہ بیوی آگ لے کے آئی تو آٹا غائب. تو انہوں نے حبیب اجمی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آٹا کہاں گیا؟ تو حبیب اجمی نے کہا روٹی پکنے گیا. تو ان کی بیوی نے کہا مذاق مت کرو، صحیح بولو کہاں گیا؟ بولے اللہ کی بندی ہو تو میں نے صدقہ کر دیا. ارے یار، بولے تم کو دماغ ہے کہ نہیں؟ میں آگ لینے گئی اتنی دیر میں، تو تھوڑی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا تو ہاتھ میں سالن کا پیالہ اور اوپر روٹی رکھی ہوئی تھی. کہا فلاں نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو حبیب اجمی نے کہا بہت جلدی پکا لائے اور سالن مفت میں ساتھ لائے، سالن مفت میں. یہ واقعات کو پڑھنا اور پھر امت میں چل پھر کر ان باتوں کو بیان کرنا. تعلیم کے حلقوں میں جو حدیثیں پڑھیں گے نا، انہی حدیثوں کو باہر جا کر تعلیمی گشتوں میں، عمومی گشتوں میں، تشکیلوں میں انہی باتوں کی دعوت دینا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر رات کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ سے ایمان کی حقیقت مانگنا. دیکھو ہماری دعاؤں میں سب مانگتے، ہم ایمان نہیں مانگتے. ہم دعائیں چیک کریں، ہماری مغفرت مانگیں گے، رحمت مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، آسانی مانگیں گے، نہیں سمجھے، لیکن ایمان نہیں مانگیں گے. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمان اور علم مانگتا ہے اللہ اس کو ایمان اور علم دیتے ہیں. تو مانگیں گے انشاءاللہ، ہے نا. اور اس کی عملی مشق کیا معلوم؟ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا اور دماغ کا سوچنا صحیح ہو. آنکھوں سے دیکھے اللہ سے ہوتا ہوا دیکھے، چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. بھینس دودھ دے رہی، مرغی انڈا دے رہی، شہد کی مکھی شہد دے رہی، آنکھوں سے یہ نظر آئے گا. اس کی نفی کرنا کہ نہیں یہ نہیں دیتی، بھینس دودھ نہیں دیتی، بھینس کو کاٹو تو دودھ نہیں نکلتا، مرغی کو کاٹو تو انڈا نہیں نکلتا. ہاں، شہد کی مکھی کو کھولو اس میں سے شہد ٹپکتا ہے. تو یہ کیسا؟ تو کہا یہ تو برتن ہے، ڈالنے والے اللہ ہے، ڈالنے والے اللہ ہے. اپنی آنکھوں کا دیکھنا صحیح کرو، کانوں کا سننا صحیح کرو. کانوں سے سنو گے، بخار آئی کالپول لے لو، پیراسیٹامول لے لو. سر میں درد ہو رہا، ارے اپنا بہت اچھی دوا یہ لے لو.
کہا نہیں، اپنے کانوں کو سننا صحیح کرنا کہ ان چیزوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہاسپٹل میں 2 مریض آئے، دونوں کو ایک ہی بیماری، ڈاکٹر نے دونوں کا ایک ہی علاج کیا، دونوں کو ایک ہی قسم کی دوا، ایک ہی قسم کا انجیکشن، ایک ہی قسم کا بوٹل چڑھایا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک قبرستان گیا، ایک گھر گیا۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی دوا میں شفا تھی تو دونوں کو گھر جانا چاہیے تھا، اور دوا میں شفا نہیں تھی تو دونوں کو قبرستان جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ یہ ایسے ہوا کہ جو گھر گیا اس کی دعا میں اللہ نے شفا ڈال دی، اور جو قبرستان گیا اس کی دوا میں اللہ نے شفا نہیں ڈالی۔ یہ اپنا سننا صحیح کر لو، اور پھر زبان سے بولو، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کتنے بڑے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت میں آ جاوے، سر 7ویں آسمان میں، پیر 7ویں زمین پر، 600 پر میں سے 2 پر کھولتے شب قدر کی رات کو، جب مشرق سے مغرب ڈھک جاتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے اپنے پر کے کونے پر اس پوری بستی کو اٹھایا۔ 1 لاکھ انسان تھے اس بستی میں۔ کتنے تھے؟ 1 لاکھ انسان تھے، پورے کے پورے کو یوں اٹھایا اپنے پر کے کونے پر، پہلے آسمان پر لے جا کر الٹا پٹکا۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتے بلی کی آواز سنی۔ جس فرشتے کے کونے میں اتنی طاقت، اس فرشتے کے پروں میں کتنی طاقت، اور جس فرشتے کے پریوں میں اتنی طاقت، اس فرشتے کے اندر کتنی طاقت، اور اس فرشتے کے اندر اتنی طاقت، تو اس فرشتوں کا بنانے والا اللہ کتنی بڑی طاقت والا۔ میکائیل علیہ السلام روزی پہنچاتے ہے نا، کہتے ہیں ان کا سر اتنا بڑا کہ دنیا کے 7 سمندر کا پانی ان کے سروں پر آ جاوے، قطرہ نیچے نہیں ٹپ۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا کان سے لے کر کندھے تک کا، اور ایک روایت میں ٹخنے سے لے کر ایڑی تک کا فاصلہ 700 برس کا ہے، 700 برس کا، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ 500 برس کا۔ اتنا بڑا تو ان کا خالی ٹخنا ہے، اور اتنی بڑی تو ان کی گردنیں۔ کسی نے پوچھا آپ امریکہ میں بھی ایک ساتھ روح نکال لیتے، ہندوستان میں بھی نکال لیتے، رشیا میں بھی نکال لیتے، سب جگہ ایک ساتھ آپ کیسے پہنچ جاتے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری دنیا میرے سامنے چاول کی تھالی کی طرح ہے، یوں 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 سب جگہ سے اٹھا لیتا ہوں۔ ایک دن میں 3 لاکھ روح قبض کر لیتے، اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ان کو کوئی اڑچن نہیں ہوتی۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے، جو سور پھونکیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو ان کے ایک کان میں سے ڈال دے، دوسرے کان سے نکل جاوے، خبر نہیں پڑے۔ ایک پھونک ماریں گے پوری دنیا ختم، دوسرا پھونک ماریں گے سب زندہ ہو جائیں گے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک جگہ میں نے بیان کیا تو کچھ کالج کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کونی مارنے لگے کہ دیکھو یہ بڑے میاں کیا بول رہے، ایک پھونک ماریں گے تو ختم اور دوسرا پھونک ماریں گے تو زندہ، ایسا کیسے ہوگا؟ تو کہ میں نے ان کا دماغ درست کرنے کے لیے کہا کہ ایسی بات تو ہمارے پھونک میں بھی ہے، ایسی بات تو ہمارے پھونک میں بھی ہے۔ موم بتی جل رہی، اس کو بجھانے کے لیے پھونک مارتے ہیں، اور بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو آدمی اپنے کپڑے کے اندر زور زور سے سانس لے کے پھونک مارتا ہے تو اندر بدن گرم ہو جاتا ہے۔ آگ جل رہی ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، لیکن بجھی ہوئی آگ کے اندر پائپ رکھ کے پائپ میں پھونک مارتے ہیں تو بجھی ہوئی آگ جل جاتی ہے۔ ارے اللہ نے تمہارے پھونک میں بھی 2 تاثیر رکھی۔ اسرافیل علیہ السلام ایسی طاقت والے، ایک پھونک مارے سب ختم ہو جاویں، اس اسرافیل کو بنانے والا اللہ۔ تو ایسے زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولنا۔ یہ سورج جو آپ کو نظر آ رہا، اس زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، 4 لاکھ گنا بڑا چاند ہے، اور یہ دنیا کے اطراف میں گھوم رہا، کبھی ٹکراتا نہیں، کبھی راستہ بھٹکتا نہیں، کبھی راستے سے آگے پیچھے ہوتا نہیں۔ قرآن نے کہا ہم نے ان کے راستے طے کر کے رکھے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے دوستو۔ تو زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولنا، پھر دماغ سے اللہ کی قدرت کو سوچنا، اللہ کتنی بڑی قدرت والے، اللہ کتنی بڑی طاقت والے۔ ایک چھوٹے سے نطفے کے قطرے کو اللہ انسان بنا دیتے، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ یہ فیکٹریاں ہوتی ہیں نا، فیکٹریاں،
اس کے اندر اگر کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو کچا مال باہر سے اندر جاتا ہے، تب جا کے اندر میں کوئی چیز تیار ہوتی ہے۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں کون سا کچا مال اندر گیا؟ ہاتھ نہیں گئے، پیر نہیں گئے، کلیجہ نہیں گیا، گردہ نہیں گیا، دل نہیں گیا، آنکھیں نہیں گئی، پھیپھڑے نہیں گئے۔ ایک گندا قطرہ جس کو تمہارے میرے کپڑے پہ لگ جاوے تو ہم اس کو دھونا پسند کریں، اللہ اس ناپاک قطرے سے کتنا پیارا بچہ بنا دیتے، اس کی آنکھ لگا دیتے، کان لگا دیتے، زبان لگا دیتے، ہے نا، پورے بدن کا نظام۔ اچھا دنیا میں فیکٹریوں میں لائٹ چلی جاوے تو پروڈکشن بند ہو جاتا، لیکن اللہ میاں کا پروڈکشن اندھیرے میں چلا، کبھی بھول نہیں ہوئی، کبھی مسٹیک نہیں ہوئی۔ اور صرف انسانوں کے پیٹ کی بات نہیں کر رہا، اللہ تو سارے جانوروں کے بارے میں کہہ رہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے تصویر بناتا ہے ارحام میں۔ ارحام مطلب ماؤں کے پیٹوں میں، کبھی بھول نہیں کھاتا۔ بکری کے پیٹ میں بکری کا بچہ، کتی کے پیٹ میں کتی کا بچہ، ہے نا، کوے کے انڈے میں کوے کا بچہ، چڑیا کے انڈے میں چڑیا کا بچہ۔ کبھی تم نے دیکھا مسٹیک ہوئی؟ بولے کام کا بہت لوڈ تھا تو کیا ہے، بھول سے کوے کے انڈے میں نا چڑیا کا بچہ نکلا، بولے ارے ایسا کبھی ہوا کیا؟ ہر ایک جگہ پہ دیکھو کیسا سیٹل ہے۔ یہ تمہاری پسلیوں گنو، دونوں طرف کی برابر ہوئیں گی، ایک بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی۔ اندھیرے میں کیسا سیٹ کیا اللہ نے، کیسا سیٹنگ لگائی بولو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں غور کرو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ عملی مشق ہے، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا اور دماغ کا سوچنا صحیح ہو جائے۔ اور آخری چیز علامت ہے کہ جب تم ایمان کی محنت کرو گے تو تم ایمان کو کیسے پہچانو گے کہ تمہارے اندر ایمان آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی علامت بیان کی کہ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھے عمل سے خوشی ہو، اچھے عمل سے خوشی ہو، نیکی کرنے سے خوشی ہو اور گناہ کرنے سے غم ہو، تو سمجھ لو کہ تم مومن ہے۔ اپنے ایمان کو دیکھنا ہو نا تو دیکھو مجھے اچھے عمل کرنے سے خوشی ہو رہی، گناہ کے ہو جانے سے غم ہو رہا۔ دیکھو گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے نادم نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا، یہ بری بات ہے۔ میری بات سمجھو، انسان تو گناہ کرے گا، یہ بشر ہے، شر کا آنا فطری چیز ہے۔ اگر ایک انسان یوں کہے نا مجھ سے گناہ نہیں ہوتا تو کہنا تو بشر کی کیٹیگری سے باہر آ گیا۔ غلطی تو ہوگی، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ کر کے اس پہ اڑنا نہیں، گناہ کر کے اس پر اکڑنا نہیں، بلکہ فوراً 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تو گناہ تو ہوں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں گناہ کے بعد ہم غمگین ہو رہے کہ نہیں، نیکی کر کے ہمیں خوشی ہو رہی کہ نہیں۔ جبکہ آج میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات ختم کروں، معاشرے کے اندر اب یہ ہو گیا، میں نے ابھی مستورات میں بول کے آیا کہ آج ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہمیں گناہوں کا موقع ہاتھ سے نکلنے پر افسوس ہوتا ہے۔ کیا پہ افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک گناہ کا موقع تھا میرے سے چوک گیا، فلاں کو بہت اچھی ٹوپی پہنا رہا تھا یار، اور فلاں کو بہت اچھا بیوقوف بنا رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سمجھداری کرتا نا تو بہنوں کو حصہ نہیں دینا پڑتا، باقی تھوڑی میرے سے چوک ہو گئی، لو اب اس پہ افسوس ہو رہا گھروں میں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ نیکی پہ خوشی ہوتی اور گناہ پہ کیا ہوتا؟ غم ہوتا۔ اس لیے یہ 5 باتیں، ایک تو مقصد، ایک فضیلت، ایک محنت، ایک مشق اور ایک علامت، سمجھے؟ کلمے کا مقصد ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، فضیلت میں دونوں حدیثیں سنائی آپ کو، رائی کے دانے والی اور روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا، یہ حدیث ہو گئی۔ محنت کیا بتائی؟ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنو اور اس کو باہر جا کے بولو اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگو۔ اور مشق کیا بتائی؟ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا اور دماغ کا سوچنا صحیح کر لو۔ اور علامت کیا بتائی؟ نیکی تمہیں خوش کرے، گناہ تمہیں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ پوری بات ایمان کی، ایسے 5 باتیں ہر ایک نمبر میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ کریں گے۔ ابھی اپنے کو کیا کرنا ہے؟ صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر نمبر کا مقصد اور اس کی حدیث